صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلوات بجے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی سب سے اہم اور نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ دشمنان دین کے لیے، مخالفین دین کے لیے، منکرین دین کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، ملحدین کے لیے سخت ہیں، لیکن آپس میں ان میں نرمی پائی جاتی ہے، رحمت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کے عالم میں دکھائی دیں گے، سجدوں کے عالم میں دکھائی دیں گے، اور ان کی زندگی کا پورا ہدف اور مقصد ایک طرف دکھائی دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہر حال میں، زندگی کے ہر مسئلے میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں گے اور فضل خدا کو زندگی میں اپنے شامل حال کرنا چاہیں گے۔ دینی سماج اور سماجی دین یعنی وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ سماج جس پر دین کی حکومت قائم ہے، اللہ کی حکومت قائم ہے، احکام الہی کی حکومت قائم ہے، نظام اسلام کی حکومت قائم ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور ان کے پیغامات کی حکومت قائم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ رسوم، وہ آداب، وہ عادتیں، وہ طریقے جنہیں سمجھنے والے دین سمجھ رہے ہیں لیکن ان کا رشتہ دین سے نہیں ہے۔ ان دونوں موضوعات پر آپ حضرات کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا تھا وہ اختتامی منزل پر ہے، کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو تذکرے کیے ہیں انہیں آغاز میں روزانہ اس لیے دہراتا ہوں کہ 10 دن کے تذکروں میں تفصیلات میں جا کے اصل موضوع آپ کے دماغوں سے نہ نکلنے پائے اور یہ اشرا ختم ہو، یہ 10 دن گزرے
تو ہم اپنے دماغوں میں دینی سماج اور دینی معاشرے اور ریلیجس سوسائٹی کے وہ خد و خال، وہ بنیادیں، وہ اصول جن کے بغیر یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے وجود میں لائیں، اپنے اوپر بھی دین کی حکومت قائم کریں، اپنے گھر پر بھی نہ رسم و رواج کی حکومت قائم ہو، نہ علاقوں کی حکومت قائم ہو، نہ کسی سیاسی پارٹی کی حکومت قائم ہو، ہمارے اوپر نظام الہی کی حکومت ہو، ہمارے دل و دماغ پر اہل بیت علیہ السلام کے احکامات اور ان کے فرامین کی حکومت قائم ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کم سے کم وہ حدود، وہ ارکان، وہ بنیادی باتیں جن کے بغیر نہ ایک انسان اپنے اوپر دین کی حکومت قائم کر سکتا ہے اور نہ اپنی سوسائٹی پر، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تذکروں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ اتنے اہم موضوع پر میرے جیسے انسان کے لیے ساری بنیادی باتیں عرض کر دینا بھی مشکل کام ہے۔ یہ بہت بڑے علماء کا کام ہے کہ وہ دینی سماج کے خد و خال کو مستقل طور پہ پیش کریں، لیکن میں نے صرف سوچنے کے لیے 10 دن ان تذکروں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ دماغ میں کم سے کم یہ خیال تو پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے سوسائٹی کے اوپر کسی طرح کی کوئی حکومت قائم نہیں ہونے دینا ہے، نہ رسم و رواج کی، نہ تعصب کی، نہ علاقے کی، نہ خاندان کے جھگڑوں کی۔ ہر جگہ فیصلہ دین کے حکم کو سامنے رکھ کے کرنا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، رضائے پروردگار کیا ہے، مولا علی کب راضی ہوں گے، رسول اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، بی بی زہرا ہم سے کس عمل سے خوش ہوں گی۔ کم سے کم اتنی سوچ ہمارے اندر جاگ اٹھے، میں نہیں کہتا پیدا ہو جائے، لیکن اسے جگا دیں ہم۔ کم سے کم عشرہ محرم ختم ہونے کے بعد کہیں خیال آ جائے کسی آواز کو سنتے ہوئے کہ محرم بھر یہ بند رہی تھی، اب پھر شروع کر رہے ہیں، یہ ٹھیک بھی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ کہیں خیال آ جائے کسی منظر کو دیکھتے ہوئے کہ محرم بھر یہ سب نہیں دیکھا تھا، اب پھر دیکھنے جا رہے ہیں، ٹی وی کا ہر چینل کھلنے جا رہا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، پیغمبر اس سے خوش ہوں گے کہ ناخوش ہوں گے، مولا علی اس سے راضی ہوں گے کہ نہیں، اور جو زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اس عمل سے ہمارے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ تصور کم سے کم ذہنوں میں پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تذکرے کیے ہیں۔ میرے عزیزوں، کل میں نے درمیان گفتگو ایک بات چھیڑی تھی، آج وہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کہی ہیں ان میں آخری بات یہ کہی ہے کہ دینی سماج اور سوسائٹی وجود میں تب آئے گی جب آدمی بصیرت پیدا کرے، جب دین کی سمجھ پیدا کرے، جب دین کا شعور پیدا کرے، یہ طے کر سکے کہ دین کے نام پر ظاہری شکل و صورت اس کام کی مذہبی ہے، لیکن حقیقتاً یہ حکم خدا ہے، یہ ہمارے علاقوں کی دین ہے، ہماری پسند کی دین ہے، ہم نے اسے اپنے علاقے کی رسم و رواج سے متاثر ہو کے اپنا لیا ہے، یا واقعی یہی حکم خدا ہے، یا حکم خدا کا نتیجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سلیقے اور اس شعور اور اس بصیرت کے بغیر انسانی زحمتیں بیکار جاتی ہیں، اور اس بصیرت کے بعد چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑا نتیجہ دیتی ہیں، جس کے لیے میں کہنے کل آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ رکھا تھا، جو آپ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر ایک قمیص لے کے آئے تھے، کہ ایک بظاہر چھوٹا سے کام جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اگر اس میں دین کی روشنی میں قدم اٹھایا جائے تو یہ چھوٹا سے دکھائی دینے والا کام کتنا بڑا اثر چھوڑ کے جاتا ہے۔ دینی شعور اور دینی بصیرت جاگتی رہے تو آدمی چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر کے بڑے بڑے نتیجے زندگی میں حاصل کر سکتا ہے۔ میں سلسلے میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں ایک اور بات جو یاد رہ جائے گی، تو زندگی میں ہمیشہ کام آتی رہے گی اور ہمیشہ فائدہ پہنچائے گی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تربیت خود ہمارے
رسول نے دی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے، میں اسی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے اور رکھوں. اپنی بہنوں کے لیے جو بچوں کو گودیوں میں پال رہی ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے جن کے گھروں میں ناتی نواسی پوتے تربیت پا رہے ہیں. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک تذکرہ یہ ملتا ہے کہ ایک دن آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آئے تھے اور بیٹی وہیں پہ تشریف فرما تھی. رات کا وقت ہے. پیغمبر نے اپنی بیٹی سے خطاب کر کے کہا کہ بیٹی پہلے 4 کام کر لینا تب سونا. پہلے 4 کام کر لینا تب سونا. وہ 4 کام کیا ہیں؟ کہ پورے قرآن کی تلاوت کر ڈالنا تب سونا. انبیاء کو سب کو اپنی شفاعت کے لیے تیار کر لینا تب سونا. اب یہ تربیت اصل میں ایک باپ ایک بیٹی کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ رسول ہے جو اپنی بیٹی کے ذریعے جو خود پوری کائنات کی شفیع ہے امت کو تربیت دے رہے ہیں کہ انبیاء کو اپنی شفاعت کے لیے تیار کر لینا تب سونا. اور حج جو عمرہ کر لینا تب سونا. اب یہ بتائیے کہ قرآن پورا پڑھ ڈالے آدمی سونے سے پہلے، سارے انبیاء کو راضی کر لے. تیسری چیز میں بھول گیا تھا روایت میں، تیسری چیز یہ ہے کہ اور سارے انبیاء کو شفاعت پہ تیار کر لینا اور سارے انسانوں کو اپنے سے راضی کر لینا کہ تم سے سب خوش ہو جائیں، کوئی ناراض نہ رہے، تب سونا. اور حج و عمرہ کا ڈالنا تب سونا. اب آپ بتائیے ان میں سے کوئی ایک کام ایسا ہے جو ہم آپ سونے سے پہلے کر سکیں؟ ہو سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے یہ 4 راستے بتائے، یہ 4 کام بتائے اور اس کے بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ لی، اللہ اکبر. نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہو گئی کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر ان جملوں کی کوئی وضاحت چاہیے تو ابھی نہیں ہونے والی جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے. وہ 4 کام کیا ہیں؟ دماغوں سے نہ نکل جائے. اللہ، قرآن کی تلاوت مکمل کر لینا تب سونا، پورا قرآن پڑھ لینا تب سونا. اس کے بعد دوسرا حکم کیا؟ انبیاء کو اپنی شفاعت کے لیے تیار کر لینا تب سونا. سارے انسانوں کو اپنے آپ سے راضی کر لینا، کوئی تم سے ناراض نہ رہ جائے تب سونا. اور حج اور عمرہ کر لینا تب سونا. ان میں سے کوئی کام ہے کہ جو سونے سے پہلے چند لمحوں میں ہو جائے؟ اور یہ 4 کام جن کے لیے ایک لمبی انبیاء کو راضی کرنا، عمر گزر جائے آدمی کو کیا پتا، اور انبیاء کو راضی بھی ہو جائے کہ گنہگار ہے کمبر شفاعت کر دیں گے تمہاری، لیکن ساری دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کہاں مجھ سے ہونے والا. اور کام بتا دیے ایسے. لیکن یہ وہی فراست مومن پیغمبر تربیت کر رہے ہیں کہ ذہانت جو اللہ سے مومن کو ملی ہے اس ذہانت کے تمہیں استعمال کرنا ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ تکبیر کہہ دی. بیٹی بیٹھی ہے باپ کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں. جب نماز ختم ہو گئی کہا بابا یہ 4 کام آپ نے بتا دیے اور سب سونے سے پہلے کر ڈالنا، یہ کیسے ہو گیا؟ مجلسیں سننے والا مجمع جانتا ہے، لیکن میں نئی نسلوں کے لیے دہراتا ہوں ان باتوں کو، اور اسی بات کو کہہ کے دہراتا ہوں کہ کل جب ہم اور آپ جوان اور بچے تھے تو اگر ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے بزرگوں کا خیال رکھ کے یہ باتیں نہ پڑھی ہوتی تو آج ہم جو بزرگ ہو گئے، آپ جو بزرگ ہو گئے، ہم تک کیسے پہنچتی. لہذا آج آپ کو تھوڑا سے برداشت کرنا پڑے گا تاکہ نئی نسلوں تک بھی یہ باتیں پہنچائی جا سکیں. اور یاد رکھیں گے تو جوان کو اور خاص کر کے ماؤں کو کام آئے گی اگر اپنے بچوں کی عادت ڈال دیں. 4 بڑے کام انبیاء سارے شفاعت پہ تیار ہو جائیں، یعنی جناب آدم سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی تلاوت میں پوری ہو جائے، پورا قرآن پڑھ ڈالے. یہ اعجاز تو خالی مولا علی کو ملا ہے، ہم آپ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد تیسرا کام تو ان سب سے زیادہ مشکل ہے، سارے انسان ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایک ناراض نہ رہے. چوتھا کام بھی اچھا خاصا مشکل کام، حج و عمرہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس سے کم وقت میں ہو ہی نہیں سکتا. 3 دن تو لگیں گے ہی حج کرنے میں.
عمرہ کرنے میں 3 دن نہیں لگیں گے تو کم سے کم 4-6 گھنٹے تو لگیں گے. تو سونے سے پہلے کیسے ہو جائے؟ بستر ہمارا کہیں بچھا ہوا ہے، جو عمرہ کہیں اور ہوتا ہے. مگر وہی مومن کو ذہانت کی راہ پہ ڈالنا، فراست مومن کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کام ہونے والے ہیں. اگر ہونے والے نہ ہوتے تو ہم تم سے کہتے کیسے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اعلان کر دیا ہے، ایک بنیادی بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ بات یقین رکھنا کہ اللہ کسی پر کوئی ذمہ داری کبھی ایسی نہیں ڈالتا جو اس کی قوت سے باہر ہو. تمہارے بس سے باہر اللہ کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالتا ہی نہیں ہے. اور جہاں سے بس سے باہر ہو جائے وہیں سے ذمہ داری بدل کے دین کے کرنے کی ذمہ داری کو دین چھوڑنے کی ذمہ داری سے بدل دیتا ہے. وہ تو اتنا مہربان ہے. روزہ رکھنا واجب ہے، بیمار ہو گئے تو اب کیا کرو؟ اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب روزہ رکھنا حرام ہو گیا. تو میرے عزیزو، اس دین پر کہاں عمل مشکل ہے جہاں اللہ اپنے دین کو چھوڑنے ہی کو دین پر عمل کرنا بنا دیتا ہے. روزہ رکھنا حرام، روزہ توڑنا واجب. بیمار ہو جاؤ تو، مسافر ہو جاؤ تو یہ ایسے دین پہ کہاں مشکل کام ہے عمل کرنا. تو چاروں کام دیکھنے میں مشکل نہیں، ناممکن دکھائی دے رہے ہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ کام ہونے والے. نماز شروع کر دی، بیٹی انتظار بیٹھے رہی بابا کی نماز ختم. کیا بابا آپ نے چاروں کام کا ہے، بتائیے کریں گے کیسے؟ اب یہ ظاہر ہے ساری گفتگو تربیت امت کے لیے ہو رہی. میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی خردماغے کے خیال میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ یہ دونوں جب جاننے والے تھے تو پھر یہ بتا کیوں رہے، یہ پوچھ کیوں رہے. ان کا آپس میں بتانا پوچھنا سب کا سب امت کی تربیت کے لیے ہوتا تھا. یہ تو ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں یہ سب. اور پھر بیٹی، یہ بیٹی تو وہ بیٹی جس کے لیے پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ رسالت کا حصہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ لفظ جگر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، پیغمبر کے الفاظ میں نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وما محمد الا رسول، پیغمبر کچھ نہیں رسول کے علاوہ. تو یہ تو جزء رسالت ہے. پیغمبر کا نام بھی آیا ہے اور آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی میں نے، اٹھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فَافْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ. جب تم سے کہا جائے کہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو فوراً گنجائش پیدا کر دو. تم یہاں گنجائش پیدا کرو گے، اللہ وہاں تمہاری جگہ بڑی کر دے گا. ماشاءاللہ صلوات پڑھتے ہیں آگے. اللہ دے آپ کو. یہ وہی ہے، دیکھیے اثر ہے کہ نہیں ہے. ابتدا میں احمد عباس صاحب بھی ہاتھ پیر جوڑ کے تھک جاتے تھے، ہم بھی تھک جاتے تھے، مگر جو بیٹھ گیا وہ کہاں ٹس سے مس ہو رہا. اب ماشاءاللہ اٹھ کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنا میسج تو پہنچ گیا کہ قدم اٹھاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، قدم پیچھے کرو تو اللہ کی رضا کے لیے. تم کس کے ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ تم کس کے ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ ڈھونڈو وسیلہ کوئی تو آرام و چین کا. ہم لوگ پر یقین ہیں بخشش کے واسطے، ہم لوگ پر یقین ہیں بخشش کے واسطے ہوگا ہمیں نصیب سارا حسین کا. ایک مرتبہ یہ اعلان سنیں، گرے ایسٹرا جو ہے یہ LS09XZD بار بہت برے طریقے سے راستہ روک لی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. بسم اللہ. اگر اٹھائی نہیں گئی تو میرا ہدیہ ہو جائے گی. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ہاں، حکم ولی فقی جاری کر دیا جائے گا. ایک صلوات پرجوش طور پہ بھیجیں محمد والے محمد. اب بابا جلدی بتائیے اتنے مشکل کام آپ نے کہہ دیے کیسے کیا جائے؟ تو یہ ذہن میں کہیں الجھن پیدا نہ ہوگی، یہ پوچھ کیوں رہی، یہ بتا کیوں رہی، انہوں نے کہا کیوں فاطمہ کو کیوں آتا نہیں ہے؟ یہ فاطمہ بضعۃ منی ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. انہیں سب آتا، انہیں سب آتا ہے، سب باخبر ہے. مگر یہ اگر ایک دوسرے کو اس طرح سے سکھائیں گے نہیں تو جنہیں یہ سکھانے آئے ہیں وہ ان سے کیسے سیکھیں گے؟ ان کی سیرت نمونہ عمل ہے، ان کا کردار نمونہ عمل ہے، ان کی گفتگو دلیل ہے، ان کا سکوت دلیل ہے. لہذا ان کی زندگی کے ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے.
کہا بابا بتائیے ہوگا کیسے؟ فراست مومن، مومن کی سمجھداری، بصیرت، شعور، چھوٹا کام بڑا نتیجہ مذہب کے علاوہ کہیں ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا. دنیا میں تو بڑے بڑے کام اور زیرو نتیجے بہت ہوتے ہیں، مگر مذہب نے اللہ میں گارنٹی لی ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یاد رکھنا وعدہ اللہ کا ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ کسی بھی نیکی کرنے والے کو، چھوٹی بڑی سے کوئی مطلب نہیں، نیکی کرنے والے کی کوششوں کو کبھی بیکار نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ دے گا. بتائیے کیسے ہوگا؟ کا پہلا حکم کیا تھا؟ دیکھیں اتنی دیر میں آپ کو یاد رہا یا بھول گئے؟ سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر ڈالو. کہا کیسے ہوگا؟ کہا ایک سورہ ہم پڑھ کے سو جاؤ، پورے قرآن کے تلاوت کا ثواب مل گیا. کہا اور انبیاء اور مرسلین کو اپنی شفاعت میں تیار کر لو. کہا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اور مرسلین پر نزول رحمت کی دعا کرو، یعنی ایک مرتبہ کہو اللہم صلی علی الانبیاء والمرسلین، ہو گیا تیار تمہاری شفاعت کے لیے. کہا ایک تیسرا کام کیا ہے؟ سارے لوگوں کو راضی کرنا ہے تمہیں. کیسے راضی کرو؟ کہا لیٹو، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اپنے لیے صرف استغفار کرنے پر رک نہ جاؤ، بلکہ اس زمین میں جہاں تک تمہارے بھائی موجود ہیں ان کے بارے میں سوچو کہ مالک میری غلطیوں کو بھی معاف کر دے، اور اس زمین پر جتنے تیرے بندے ہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، مالک ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. سونے سے پہلے سارے مومنین مومنات کے لیے استغفار کرو، اللہ تم سے سب کو راضی کر دے گا. اللہم اغفر للمومنین والمومنات، ایک جملہ عربی میں بھی شرط نہیں، مالک مومنین و مومنات کی مغفرت کر دے. چوتھا کام کیا تھا؟ حج اور عمرہ کر کے لیٹو. کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خلوص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ کے سو، اللہ تمہیں اس خلوص کے نتیجے میں حج و عمرے کا. مگر یہیں پہ ایک بات اور کہنا ضروری ہے. ہم آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو ہم سب کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شارٹ کٹ. تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بناتے ہیں؟ بتائیے. شارٹ کٹ بناتے ہیں. آپ راستے بناتے ہیں؟ نہیں، بنے ہوئے چھوٹے راستے تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے اس کے ذریعے جاتے ہیں، راستے بناتے نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، منزل تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ ہوتا ہے تو وہ بناتا وہ ہے جو منزل تک پہنچنے کے راستوں کو جانتا. آپ کا کام خالی ان راستوں کو ڈھونڈ کے ان پہ چلنا ہوتا ہے. مذہب میں اللہ نے اگر اس طرح کے شارٹ کٹ رکھے ہیں تو اس کے بنائے ہوئے راستوں کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں خود ایجاد نہیں کرنا ہے. شاید ابھی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، لہذا میں اپنی بہنوں کے لیے زیادہ واضح کر دوں کہ ہم کوئی نقش لکھ کے، چوخانے بنا کے اس میں کچھ گنتیاں اور کچھ نام، کچھ قرآن مجید کے الفاظ، کچھ معصومین کے الفاظ اور کچھ گنتیاں کہاں سے لے کے اور بنا لے، اور اس کے بعد کوئی بابا ٹائپ دے دے کہ روزانہ ایک مرتبہ جو اسے دیکھے گا اس کو جنت واجب ہو جائے گی. یہ شارٹ کٹ ہم نے بنایا، یہ کام نہیں آنے والا. ادھر سے جو بنے ہیں چھوٹے کام میں بڑا نتیجہ دینے والے، اس کے بنائے ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنا یہ مومن کی سمجھداری ہوگی. اور خود ہی بنا کے اگر شارٹ کٹ پہ چلنے لگا تو شارٹ کٹ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے بھی بدل سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بصیرت مومن پیدا ہو جائے اگر بصیرت، تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. اور اسی بصیرت کا ایک تقاضا اور ہے جس کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہنے کے لیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ چھیڑا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو
تب بھی کبھی ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم تنگدست ہیں، ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں. یہ بات چھیڑی تھی میں نے، پھر وقت کی کمی کے باعث چھوڑ دیا تھا بیچ میں نے. میں آج اس سلسلے سے گزارش آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا، اس لیے اسے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس کون سی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت چھوٹی، وہ کون سی نعمت ہے؟ آپ متوجہ ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. زندگی کی نعمت ہے، پیسے کی نعمت ہے، شکل و صورت کی نعمت ہے، حسن و جمال کی نعمت ہے، رنگ و روغن کی نعمت ہے، گفتگو کرنے کی زبان میں صلاحیت ہے وہ نعمت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت ہے وہ نعمت ہے، رگوں میں گرم دوڑتا ہوا خون ہے وہ نعمت ہے، آکسیجن سے سانس لے کے زندگی مل رہی ہے وہ نعمت ہے، پیاس بجھانے کو پانی ہے. بے حساب نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، مگر ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت کون سی؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی نعمت میں چھپایا. کبھی کبھی آدمی خود نعمت نہیں پہچانتا، اور جب نعمت کو ہم پہچانیں گے نہیں تو اس نعمت کی قدر بھی نہیں کریں گے، اس کی فکر بھی نہیں کریں گے. امام کے پاس شخص آیا، اپنی تنگدستی کی فریاد اس نے شروع کی. میں بہت تنگدست ہوں، پریشان ہوں، میری مدد فرما دیں. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں آدمی کو آ کے دست سوال پھیلانا نہیں پڑتا، خالی چہرہ پڑھ کے عطا کر دیتے ہیں، زبان سے کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی، عطا کر دیتے ہیں. یہاں وہ آ کے اس نے کہنا شروع کیا، میں تنگدست ہوں، پریشان حال ہوں، مفلس ہوں، قرضدار ہوں، گھر کا خرچہ نہیں ہے، میری کچھ مدد فرما دے. جب وہ اپنی بات کہہ چکا، امام نے کہا تم غلط کر رہے، تم مفلس نہیں ہو، تم تنگدست نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو، تم مسکین نہیں ہو. اب اس کی پریشانی پیدا ہو گئی. اس نے کہا مولا میں سچ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. وہ بار بار کہہ رہا میں تنگدست ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، اور امام بار بار کہہ رہے نہیں تو غلط کہہ رہا، تو غلط کہہ رہا، تو غلط کہہ رہا. نہیں متوجہ ہو سکا وہ انسان کی امام کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. آنے والا برادر مومن تھا، امام کا چاہنے والا تھا، امام کا غلام تھا، دل میں امام کی محبت لیے ہوئے تھا. ملتمس ہوئے آپ، محبت اہل بیت دل میں رکھے تھا، پھر بھی کہہ رہا تھا میں تنگدست ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں. امام نے کہا تو نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جب وہ نہیں مانا، نہیں سمجھا، تو گفتگو مدینے میں ہو رہی بظاہر. سامنے پہاڑ تھا، پہاڑی کتنی بھی چھوٹی ہو، کتنے تولے کی ہوگی، کتنے گرام کی ہوتی پہاڑی؟ آپ کہیں گے مولانا گراموں میں نہیں پہاڑی جو تولی جاتی، گراموں میں تو ہیرے جواہرات تولے جاتے ہیں. پہاڑ کا میں تولیں گے کا ٹنوں میں، تو ٹنوں سے کم کی بات نہیں. کتنے میٹرک ٹن، کتنے لاکھ ٹن، کتنے کروڑ ٹن نہیں معلوم مجھے، لیکن کوئی بھی پہاڑی ہوگی تو ٹنوں میں ہوگی، کنٹلوں میں نہیں ہوگی، کلوز میں نہیں ہوگی، گرام میں نہیں ہوگی، پاؤنڈ میں نہیں ہوگی، آؤنس میں نہیں ہوگی. سامنے پہاڑی تھی. امام نے کہا تو تنگدست نہیں ہے. جب وہ نہیں مانا تو امام نے کہا اچھا تنگدست کہہ رہا اپنے کو، ٹھیک. یہ دیکھ رہا سامنے پہاڑی ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں مولا. کہا میں ابھی اسے پوری پہاڑی سونے کی بنائے دیتا ہوں. اچھا ایک محاورہ اردو میں ہے، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو یہاں تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی ضرورت نہیں. ان کے دادا تو خالی مثال میں کہہ دیتے ہیں اگر میں کہہ دوں تو یہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے، اگر لگا کے بھی کہا تو دیوار کی مجال کے مٹی کی رہ جائے، فوراً سونے کی ہو گئی. ابھی مثال دی تھی، خالی کہا بھی نہیں تھا. سوتے رہیے. اگر میں کہہ دوں کہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے، خالی علی نے کہا تو مٹی کی دیوار سونے کی دیوار سے بدل گئی تھی. اسی کے پوتے تو کہا میں ابھی سونے کی پہاڑی بنا کے تجھے دیے دیتا ہوں، تو نہیں قیامت تک جو نسل آئے گی اگر سونے کی پہاڑی مل جائے تو کیا گزرے ہماری آپ کی. ہم ہوتے کاش وہاں ہم ہوتے. نسلیں ختم ہو جاتی مگر یہ پہاڑی چلتی رہتی. وہ خوش ہو گیا مولا اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنا. مگر امام نے کہا ایک شرط. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کیا شرط یہ عام مومن کے لیے بہت سخت، دنیا دار کے لیے بالکل آسان، مگر یہاں جتنے بیٹھے ان کے لیے سب کے لیے سخت، کوئی نہیں پوری کر پائے گا. ابھی دیکھیے گا کوئی ایک ہمت نہیں پیدا کرے گا کہ میں یہ شرط پوری کرتا ہوں. کہا ایک شرط ہے یہ سونے کی ہو جائے گی پہاڑی، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری جو محبت تمہارے دل میں ہے پہلے وہ اپنے دل سے باہر نکالو، پھر یہ سونے کی پہاڑی لے جاؤ. ایک شرط ہے بس.
छोटा सा कहा हमारी मोहब्बत निकाल लो और ले आओ सोने की पहाड़ी। उसने कहा इमाम से, मौला ये तो नहीं होने वाला। आप सब मिलके कहे मौला हाँ ये तो नहीं होने वाला। ये कह रहे नहीं होने वाला तो सलावत के जरिए कहिए इनसे मोहब्बत निकल जाए, सोने की पहाड़ी नहीं हीरे की पहाड़ी मिल जाए, प्लाटिनम की पहाड़ी मिल जाए, एक पहाड़ी नहीं पूरा हिमालय पहाड़ मिल जाए, अहले बैत की मोहब्बत दिल से चली जाए, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला मौला। तो मौला ने कहा फिर सुन, ये तू बार बार कह रहा था कि मैं तंगदस्त, मैं तंगदस्त, मैं तंगदस्त, मैं गरीब, मैं मिस्कीन, मैं मोहताज, मैं फकीर, मैं कर्जदार, क्यों कह रहा? तू तो इतना बड़ा आदमी है कि तेरे पास इतनी कीमती चीज है कि जो दे के सोने का पहाड़ लेने पे तैयार नहीं, तो जिसके पास इतनी कीमती चीज हो कि जो दे और सोने का पहाड़ ले, फिर वो अपने को आइंदा कभी गरीब नहीं कहेगा, कभी फकीर नहीं कहेगा। मेरे जवानों, आज के बाद अपनी कौम की तंगदस्ती का तस्करा न करना, जरा इस मोहब्बत की कीमत पहचानो, तुमसे ज्यादा अमीर इस जमीन पे कोई नहीं दिखाई देता। तुम्हारे पास है, सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे पास है ईमान की दौलत, मवद्दते मोहम्मद और आले मोहम्मद की दौलत, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत की दौलत। बड़ी दौलत की हिफाजत के लिए भी बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए कि बड़े खतरे बड़े खतरे होते हैं। बड़ी जूते चप्पल घर के बाहर भी हम छोड़ देते हैं, मगर मोबाइल कलेजे से लगा रहता है। बेगम की जूतियों के लिए अलग कमरा भी बनवाना पड़ जाता है, मगर कभी मैंने नहीं देखा कि कहीं जहां जूतियां रखी हों वहीं कान के झाले भी रखे हों। वो कहां होंगे? अंदर तिजोरी में। कहा जो चीज जितनी कीमती उसके दुश्मन उतने ज्यादा, लिहाजा उसकी हिफाजत का इंतजाम उतना ज्यादा करना पड़ेगा। शैतान हमारा दुश्मन हमसे हर चीज छीनना चाहता है, हमें हर तरह से गुमराह करना चाहता है, तो सबसे बड़ा हमला किस चीज पे करेगा? हमारे ईमान पर। लिहाजा हमें हिफाजत की फिक्र होना चाहिए इसकी। मैंने आज का पूरा तस्करा इस बात के कहने के लिए किया, मेरे अजीजों, साहिब ईमान होना एक मंजिल है और ईमान को मरते दम तक बचा के रखना दूसरा काम है। नेकी करना एक काम है और मरते दम तक उन नेकियों के सवाब को बचा के रखना दूसरा काम है। बाग लगाना एक काम है, बाग बचाना दूसरा काम है, और वो बड़ा काम है। बाग लगाना तो हमें पड़ा ही नहीं, लगा लगाया बाग ईमान का मिल गया। अल्लाह रहमत नाजिल करे उन माँ बाप पर, उन बुजुर्गों पर जिन्होंने हमारे शऊर के बेदार होने से पहले हमारे दिलों में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत का बीज ऐसा डाल दिया कि रोज वो तनावर दरख्त बड़ा होता चला जा रहा, समरदार होता चला जा रहा, सायेदार होता चला जा रहा। मेहनत लाने में तो करना नहीं पड़ी, दो चार को छोड़कर जो राह है अहले बैत प्यार, उनको भी किसी न किसी ने राह दिखाई है। उनके दिल में मोहब्बत अगर आई है तो कोई ना कोई उनका मोहसिन है, किसी न किसी ने राह दिखाई है, उसका करम है। लेकिन बचाना हमारी जिम्मेदारी। मेरे अजीजों, मैंने ये बात इसलिए की है कि समझदार मोमिन, जैसे समझदार इंसान नेमतें हासिल भी करता है, नेमतें बचाने का सिस्टम भी बनाता है, वैसी मोमिन की फरासत और बसीरत और शऊर और समझ का तकादा यह है, अक्ल मोमिन ये कहती है कि हमारे पूरे मुआशरे में इन नेमतों की हिफाजत का निज़ाम भी होना चाहिए, दुश्मन हमसे इसको छीनने न पाए। ये जिंदगी का इतना अहम मसला है कि जिसे मजहब की जबान में एक खास लफ्ज से याद किया गया, अदीला इंदल मौत। रिवायात ये कहती है कि शैतान सारी जिंदगी कदम कदम पे बहकाने की कोशिश करके हारता नहीं, थकता नहीं। ठीक है, तुम पूरी जिंदगी मेरे जाल से निकल निकल के भागते रहे, लेकिन ये याद रखना कि मरने के आखिरी लम्हे में भी हमला करूंगा। और खास करके सारे साहिबान ईमान को इस तरफ मुतवज्जे किया। मजहब में बेहद रिवायात मौजूद हैं कि देखो, जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बसर करने की कोशिश करके मुतमईन ना हो जाना, बल्कि शैतान मरते वक्त सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे भयानक हमला करता है। ऐन वक्त मरते मरते इनकार करा दे, नाशुक्री करा दे,
کفر کرا دے. اس مرحلے حیات کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں. مفاتیح الجنان میں بھی دعا موجود ہے, دعائے عدیلہ نامی اس کا. موت کے وقت اپنی نعمت ایمان کو محفوظ کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیسی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت کتنی ہے. میں اس سلسلے میں اس موضوع کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے کہ صرف اچھی زندگی گزار لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ یہ اہتمام بھی کرنا ہوگا کہ مرتے وقت تک یہ ایمان ہمارا باقی رہے, یہ مودت ہماری باقی رہے, یہ محبت ہماری باقی رہے. آخری حملے میں بھی شیطان ہم سے نعمت چھیننے نہ پائے. مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے, وہ واقعات کے سارے باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سیرت معصومین علیہ السلام سے یا ان کے اصحاب کی سیرت سے کوئی ایسا نمونہ ڈھونڈ کے لے آؤں جس کے ذریعے اصل بات آپ کو یاد رہ جائے. موت کے وقت روایات میں ایک جملہ ہے جسے میں نے اپنے نوٹ بک میں سرخی بنا کے لکھا ہے, افی سلامت من دینی. کیا مجھے موت اس عالم میں آئے گی کہ میرا دین سلامت ہو؟ یہ سوال بڑے بڑوں نے اٹھایا ہے جہاں کوئی امکان گمراہی کا نہیں تھا. انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہمیں جگانے کے لیے. میں پھر وہی دوہرا رہا ہوں, خطبہ شعبانیہ دے چکے ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری جمعے میں, اور اس کے بعد رمضان کی ساری فضیلتیں بیان کر چکے ہیں. رمضان مبارک میں نے کچھ ٹکڑے آپ کو سنائے ہیں بار بار. جب خطبہ ختم ہو گیا رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ پیغمبر کر چکے, تلاوت قرآن, افطار, روزہ, نماز شب, کار خیر, صدقہ, خیرات, ساری فضیلتیں بیان کر چکے. تو ایک مرتبہ مولا علی نے اٹھ کے کہا تھا پیغمبر گرامی اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا تھا, ساری نیکیوں کو چھوڑ کے کہا تھا سب سے اچھا کام رمضان میں یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہ گفتگو ختم ہوئی. اس کے بعد پیغمبر نے پہل کر کے ایک جملہ کہا تھا. جملہ یہ کہا تھا کہ اے علی, اسی رمضان میں اس زمین پر جو بدترین اور شقی ترین انسان ہے, اشقل اولین والآخرین, اولین اور آخرین میں جو شقی ترین انسان ہے ابن ملجم, اس کے ہاتھوں سے تمہارے سر کے لہو سے تمہاری داڑھی اسی رمضان میں رنگین ہوگی. خبر شہادت ملی. ہم آپ اہل بیت کے راہ پہ چلنے والے جانتے ہیں کہ صرف محبت اہل بیت لے کے دلوں میں آدمی اگر اس دنیا سے جا سکے تو اس کی موت شہادت بن جاتی ہے. چجائے کہ دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے, شہداء راہ خدا زندہ نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, خبر شہادت ہی خود کافی ہے. اور پھر بات کس سے ہو رہی؟ مولا علی سے, جو امیر المومنین ہے, مومن نہیں. مگر میں پھر وہی کہوں گا یہ مربی ہیں, ان کی گفتگو کا بڑا حصہ اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ہوتا. خبر شہادت ملی, علی کو پتا ہے سب, مگر جیسے ہی خبر شہادت ملی تو جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ مولا علی نے کہا فی سلامت من دینی. موت کی خبر سن کے بس ایک سوال کہ جو موت آئے گی تو دین کی سلامتی میں آئے گی نا. یہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے, میں بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہوں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ جن کی ذات میں یار ایمان اور سلامتی یہ دین ہے. وہ یہ سوال کیوں اٹھا رہا تھا کہ ہمارے ذہن اس سوال کو ذہنوں میں ہم اٹھا کے محفوظ کر لیں کہ زندگی کے 1000 کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہمیں موت آئے تو دین کی سلامتی کے ساتھ موت آئے. ایک کام یہ بھی ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے, جسے انجام دینا ہے, جیسے زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ دین موت آئے تو دین کی سلامتی میں آئے. میں نے عرض کیا کہ واقعات کے سارے بات کی جاتی ہے, بس جلدی سے سن لیں, چند منٹ کے اندر واقعہ جلدی سے سن لیں اور موضوع کو میں یہیں پہ ختم کر دوں. روایات میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ نے اتنی زندگی دی ہے کہ آخری امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائبین میں سے بھی بعض نائبوں کی زندگی انہوں نے پائی, غیبت صغرا بھی پائی. 117 سال کی انہوں نے ملی. نام ہے قاسم ابن علا. قاسم ابن علا 8ویں امام سے آخری امام تک کا دور دیکھا ہے
اور غیبت صغریٰ بھی دیکھی ہے، اور یہ ان بزرگوں میں ہے جو براہ راست غیبت صغریٰ کے دور میں امام سے خط و کتابت کرتے تھے۔ دو طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جو نائب خاص کے ذریعے جناب محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، علی ابن محمد ثمری، حسین ابن رو، ان کے ذریعے اپنے سوالات امام تک بھیجتے تھے، ان کے ذریعے جواب آتے تھے۔ لیکن کچھ امام کے وہ معتمد اور معتبر لوگ تھے جن پر امام کو اتنا بھروسہ تھا کہ براہ راست وہ امام کو خط لکھتے تھے اور امام کا جواب آتا تھا، ان کے درمیان خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ انہی میں جناب قاسم ابن علا ہے۔ آخر عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے واپس آئی۔ ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ نابینا ہو گئے تھے، مرنے سے پہلے پھر نگاہ واپس آئی، لیکن اس وقت نابینا تھا۔ لمبے عرصے سے امام زمانہ کا کوئی خط، کوئی توقیع مبارک ان کے نام نہیں آئی تھی، اور وہ رنجیدہ تھے اس بات پہ کہ اتنا دن ہو گئے امام نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا، کوئی توقیع نہیں بھیجی۔ جس کے ذریعے وہ خط امام کو لکھواتے تھے وہ انہی کے پاس بیٹھا تھا، خود نابینا ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ امام کی توقیع پہنچی۔ کس کے ذریعے پہنچی، کون لایا، یا روایت میں نہیں ہے یا مجھے یاد نہیں رہ گیا۔ امام کی توقیع یعنی امام کی تحریر، خط پہنچا قاسم ابن علا کے نام، لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ جوان جو ان کا خط بولتے تھے امام کو لکھ کے بھیجتا تو اس سے کہا خط پڑھو، یہ ان کا معتمد تھا۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا، تحریر پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ رک گیا۔ جب رکا تو قاسم ابن علا نے کہا تم رک کیوں گئے، کیا میرے بارے میں کوئی ناگوار بات امام نے لکھی ہے؟ ایسی بات ڈرے کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آگے پڑھ رہے خط کو، کیا لکھا امام نے؟ کہا میرے بارے میں کچھ ناگوار بات لکھی ہے؟ لرزے، کانپے، ڈرے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر تم رکے کیوں؟ کہا اس میں امام نے تمہاری موت کی خبر لکھی۔ کون شخصیت ہے یہ؟ ہمارا آپ جیسا عام انسان نہیں، امام کے نائب خاص کی موجودگی میں امام کا وہ معتمد ہے کہ امام اس سے براہ راست خط و کتابت کرتے ہیں۔ اتنا بھروسہ امام کو ہے۔ امام کے بھروسے کے لیے جو بنیادی شرط تھی وہ کردار کی مضبوطی تھی۔ نائبین امام میں شاید دوسرے نائب کا جملہ ہے، اتنے مضبوط کردار کے تھے کہ ان کا جملہ تھا کہ اگر امام کا کوئی چاہنے والا دشمن اسے ڈھونڈ رہا اور وہ میرے پیر کے نیچے چھپا ہوا ہو تو دشمن مجھے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالے مگر میں پیر اٹھا کے اسے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ اتنے مضبوط کردار کے تھے۔ رازداری سب سے بڑی شرط تھی امام کا نائب ہونے کے لیے، جن کی مضبوطی شرط تھی کہ راز نہ کھلے، مگر یہ اسی اعتبار کے ہیں کہ نائب خاص سے خط و کتابت ویسے ان سے کہ تمہاری خبر موت لکھی ہے۔ کیا لکھا؟ کہ 40 دن کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ اور امام نے لکھا ہے تمہیں کفن بھیجا ہے امام نے، 6 پارچے ہیں، 6 ٹکڑے ہیں، یعنی واجب اور مستحب دونوں نصیب ہوئے۔ یہ واقعہ سنا آپ نے۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس کردار کا انسان جس نے اتنے اماموں کی زندگی پائی، سب کے معتمد رہے، آخری امام کے اتنے معتمد ہیں کہ امام ان سے براہ راست خط و کتابت کرتے ہیں، کچھ ڈیلے ہوتی خط آنے میں تو رنجیدہ ہوتے، میرے امام نے مجھے اتنے دنوں سے تحریر کیوں نہیں بھیجی۔ ایسا معتمد انسان جب اسے خبر موت ملی، پڑھنے والے نے بتایا امام نے لکھا ہے تمہاری موت نزدیک ہے، تو فوراً جو جملہ پہلے زبان پہ آیا، یعنی جو اس خبر کے سننے کے بعد پہلی فکر دماغ میں پیدا ہوئی قاسم ابن علا کے، وہ کیا تھا؟ جملہ تھا فی سلامت من دینی، موت تو آئے گی، موت تو برحق ہے، مگر یہ موت دین کی سلامتی میں آئے گی کہ نہیں؟ عمر گزری ہے ایمان کے راستے پر، ائمہ کا ساتھ دیتے ہوئے، کتنے ہیں جو اماموں کا راستے میں راستہ چھوڑ کے الگ چلے گئے۔ ہر پچھلے امام کی شہادت کے بعد اگلے امام کی امامت کے آغاز میں نہ جانے کتنے پچھلے امام کے ساتھ ہوتے تھے جو اگلے امام کو چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے 8ویں امام سے 12ویں امام تک نہیں چھوڑا ہے، یعنی کتنے مضبوط ہیں یہ، کتنے باوارفت ہیں، کتنے با ایمان ہیں، کتنے مضبوط ارادے کے ہیں اور کتنے معتبر امام کے۔ مگر خبر موت سننے میں پہلا سوال کیا ہے؟ افی سلامت من دینی، موت آئے گی تو ہمارا دین سلامت ہوگا کہ نہیں؟ میرے عزیزو، ہماری زندگی کے سارے کوشچنز جو ہمارے دماغوں میں، بچے کی تعلیم کیسے ہوگی، گھر کیسے بنے گا، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، سارے سوالات ہمارے دماغ میں ہیں۔ انہی میں ایک سوال یہ اور بڑھنا چاہیے، موت آئے گی تو دین کی سلامتی کے ساتھ موت کیسے آئے گی؟ میرے کہنے سے تو آ نہیں جائے گی کہ اتنا سناٹا چھا جائے۔
سلامتی چاہتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، رونق پیدا کریں۔ نہیں سنیں میں انشاءاللہ یاد رہے گا، کافی سلامتی بھی نہیں میری سلامتی میں آئے گی۔ اب سوال کس کا؟ قاسم ابن علا کا۔ جواب کس کو دینا؟ وہ جوان دے گا جواب کہ تم مرو گے تو دین سلامت ہوگا کہ نہیں۔ جواب کس سے ملے گا؟ امام سے ملے گا، اور 40 دن کے بعد موت کی خبر دے دی۔ اب جواب ملے گا کیسے؟ مگر اگر آپ ذرا فراست مومن کا استعمال کریں تو جواب تو اسی خط میں چھپا ہوا ہے۔ بتائیے کہاں جواب ہے؟ کہ 40 دن میں تمہیں موت آ جائے گی۔ اس کے آگے کیا کہا؟ اور امام نے لکھا ہے کہ تمہیں کفن بھیجا ہے، واجب و مستحب کفن بھیجا ہے۔ سوال تھا قاسم کا مجھے موت آئے گی تو دین کی سلامتی میں آئے گی کہ نہیں؟ سوال بعد میں اٹھا ہے، جواب پہلے سے آ گیا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ سوال بعد میں اٹھا ہے، جواب امام کی طرف سے پہلے آ گیا۔ یہ کفن بھیج کے امام سند دے رہے تھے، اگر تم دین کی سلامتی میں نہ اٹھتے تو تمہیں امام سے کفن کہاں نصیب ہوتا؟ ایک سلوات بھیجے محمد و آل کفن بھیج کے بتا دیا کہ دین کی سلامتی کی فکر تھی تو دین کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں گے بھی، ورنہ امام کی طرف سے کفن نہ آتا۔ ان کے ایک دوست ہے، بس اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آج 10-5 منٹ پھر بڑھیں گے، شبہ آخر بھی ہیں، انہی کے تذکروں میں طول ہو رہا ہے۔ یہ زندگی کے لمحات جو تھوڑے سے یہاں گزر رہے ہیں، ان کی جزا میں کتنا ملنے والا ہے انشاءاللہ اس کی رحمت کا نہ اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ اس جزا کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے جناب قاسم ابن علا کے، جو مذہب اہل بیت پہ نہیں آئے تھے۔ مرد مسلمان تھے لیکن اہل بیت کے مذہب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا۔ جناب قاسم ابن علا انہیں دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے مگر وہ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ انہیں جب اپنی خبر موت ملی تو وہ دوست تھے، تو دوست کو باخبر کرتا ہے ایسی چیزوں، تو اپنے دوست کو بلوایا، وہ بھی عالم تھے، بلوایا اور کہا کہ میرے امام نے خط بھیجا ہے اور مجھے 40 دن میں مرنے کی خبر دی کہ 40 دنوں میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھو میں یہی تو کہتا تھا، یہ تو غیب کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو غیب کی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے آیت پڑھی ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کیا پتا کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، یہ تو اللہ جانتا ہے، خالی کہاں کی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا کام تھا تمہیں باخبر کرنا، میں نے تمہیں بتا دیا، تم جانو، میں تمہارا دوست ہوں، میں 40 دن میں مر جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں جیوں گا، تم دوست تم سے بتا دیا، مانو چاہے نہ مانو۔ وہ چلے گئے۔ خط ملنے کے 1 ہفتے کے بعد جناب قاسم ابن علا بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی چلی گئی، اور 40واں دن آیا تو عالم احتضار میں پہنچ گئے، دم نکل گیا، خبر موت ان کی دوست تک پہنچی۔ روایت کہتی ہے کہ وہ اپنے عالم تھے، اپنے مسلک اور مذہب کے عالم تھے، مذہب اہل بیت پہ نہیں آئے تھے۔ جب دوست کی خبر موت ملی اور ٹھیک 40ویں دن تو بغیر سر پہ امامہ رکھے ننگے پیر دوڑتے ہوئے اپنے دوست کے دروازے پہنچے۔ دوست کی خبر موت پہ ہوتا بھی ایسے ہی، دوستی کے تقاضے ہی ہوتے ہیں۔ پہنچے، قاسم آنکھیں بند کرے ہوئے سو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جنازہ دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ وہیں پر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ قاسم جس مذہب کے ماننے والے تھے وہی مذہب حق ہے۔ زندگی نہ سمجھا سکی تو موت نے سمجھا دیا۔ یہی محب اہل بیت ہوتا ہے، جو زندگی میں جو کام کرتا ہے وہی اس کی موت بھی کرتی بلکہ اس سے زیادہ کام کرتی ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں قاسم جس مذہب پہ دنیا سے اٹھے یہی مذہب حق ہے، قبول کر لیا اس کو۔ مگر اس کے بعد ایک الجھن، پھر سوال کہ آخر پتہ کیسے چلا؟ قرآن مجید کی آیت اب بھی انہیں پریشان کر رہی، بات صحیح نکلی لہذا قبول کر لیا مذہب، لیکن پھر ایک آیت پڑھی۔ آیت کیا پڑھی؟ قاسم نابینا ہو چکے تھے اور اب دنیا سے بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ دیکھنے والا بھی مر جاتا ہے تو نہ دیکھتا، نہ سنتا، نہ بولتا ہے۔ مگر من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر واقعی دلوں میں اہل بیت کی محبت لے کے اٹھو گے تو شہید، اور شہید کون ہے؟ ولا سمجھنا نہیں کسی کو، ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا،
جو اللہ کی راہ میں شہید اٹھتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو احساس نہیں کر پاتے ہو. آنکھیں بند، موت آ چکی، پہلے بھی نابینا تھا. عالم نے جو دوست ہیں کہا تم جس مذہب پہ تھے وہ صحیح تھا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. مگر پھر انہوں نے آیت پڑھی، آیت تھی قرآن مجید کی سورہ جن کی. سورہ جن کی آیت کیا ہے؟ عالم الغیب، وہ عالم ہے غیب کا اللہ. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. تو ان کی پریشانی پھر تھی کہ موت کی خبر غیب کی خبر تھی، اور اللہ کہتا غیب کی خبر کسی کو دیتا نہیں. پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے ایمان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو حل کرو. تو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم نے آنکھیں کھولی. وہ پہلے بار دنیا سے اٹھے نا، لبوں پہ تبسم آیا ہوگا. آدھی آیت کیوں پڑھ رہے ہو؟ پوری آیت پڑھو. آگے کا جملہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، کہا آگے آیت پڑھو اسی کی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، یا من رسول ہی، مجھے آیت میں ذرا تلفظ، جن سورہ جن کی آیت ہے. سوائے کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے فرستادہ، اپنے بھیجے ہوئے بندگان خدا میں جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو اپنے غیب سے باخبر کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا میرا امام جس نے یہ لکھ کے بھیجا ہے فَهُوَ الْمُرْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ، اللہ کے رسول کی نسل میں وہ مرتضی ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے، لہذا اس نے اپنے غیب کی خبر اس تک پہنچا دی ہے. ایک صلوات مل کے بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اللہ غیب سے کسی کو باخبر نہیں کرتا مگر اللہ من ارتضی من الرسول. لیکن جس اپنے فرستادہ سے، تمہارے بنائے سے نہیں، راضی ہوگا، مرتضی بنائے گا تو تمہارے بنائے کو مرتضی نہیں بنائے گا، بنائے گا تو اپنے بھیجے کو مرتضی بنائے گا. تو یہ جو ہمارا، جس نے ہمیں بتایا اپنے وقت کا محمد ہے، پیغمبر کا کہ نور کا ٹکڑا ہے، جزو رسالت جو فاطمہ تھی ان کا لخت جگر ہے، اللہ نے اسے باخبر کیا، اس لیے اس نے مجھے باخبر کر دیا. تو یہ تو درمیان میں واقعہ میں نے اس لیے مکمل کیا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اور مضبوطی پیدا ہو جائے. مگر اصل میں نے واقعہ اس لیے سنایا تھا کہ قاسم ابن اللہ کا کردار آپ نے دیکھا، 8ویں امام سے 12ویں امام تک کی زندگی پانے والا، ایمان پہ باقی رہنے والا، اور مودت کی اس معراج پہ موت پانے والا کہ زندگی واپس لا کے دکھا دی کہ موت اس پر آتی ہے تو زندگی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. مگر ایسا انسان بھی جب خبر موت ملی تو اس نے کیا کہا تھا؟ فی سلامت من دینی، میرا دین سلامت ہوگا کہ نہیں. میرے عزیزوں بس تذکرے ختم ہو رہے ہیں. ایک فکر اگر اس عشرہ محرم کے بعد لے کے اٹھو کہ ہمیں سب چیزیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو سب کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، صحت بچانے کی فکر ہوتی ہے، نعمتیں بچانے کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اپنے حسن و جمال کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اپنے رنگ و روغن کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اپنے لباس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی فکر ہوتی ہے. تو ان ساری قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز کا نام اللہ پر اعتماد ہے، سب سے قیمتی چیز کا نام محمد و آل محمد کی مودت و محبت ہے. لہذا اس کی حفاظت کا ہمیں سب سے زیادہ انتظام کرنا چاہیے اور فکر مندی کرنا چاہیے. دشمن لگا ہے، اس کو چھین سکتا ہے تو کیسے چھین سکتا ہے؟ چھیننے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرا کے، گناہوں کی کثرت کرا کے، شدت سے گناہ کرا کے اس منزل پہ پہنچا دے کہ جب شدت گناہ اور کثرت گناہ آیات الہی سے انکار کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے لقد کان عاقبۃ الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون یسخرون. جو لوگ مسلسل برائی پہ برائی کرتے ہی چلے جاتے ہیں، بے روک ٹوک، بغیر شرمندہ ہوئے، بغیر توبہ کے کیے چلے جا رہے ہیں بے روک ٹوک، آخر ان کا آخری حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگتے اور صرف انکار نہیں کرتے، مذاق اڑانے لگتے.
اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جیتے جاگتے زندگی بسر کریں. کوئی نیکی چھوٹی سے بھی سامنے آئے تو ہاتھ سے موقع نہ جانے دیں, اور کوئی برائی چھوٹی سے بھی ہو تو یہ سوچ کے چھوٹا سے کام اس کے کر لینے میں کیا حرج ہے, ادھر قدم بڑھانے کی ہمت نہ کریں. چھوٹی غلطیوں کی طرف قدم بڑھیں گے تو بڑی غلطیوں تک پہنچنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی. کربلا ہم کو یہی سکھاتی ہے, برائی سے پیچھے ہٹنے کا درس دیتی ہے, نیکیوں کے لیے دوڑ لگانے کا درس دیتی ہے. سینوں سال کے قید کے بغیر آج 8 محرم گزر گئی, 9 محرم کی شب شروع ہو گئی. یعنی کربلا میں حسین کے خیموں میں اب حالات وہ ہیں کہ 2 دن سے سکینہ کو بھی پانی نہیں ملا. 2 دن سے 6 مہینے کے حسین کے کمسن بچے اصغر کے لب بھی سوکھے اور پپڑائے ہوئے. عزیزو 6 مہینے کے تو اصغر کربلا میں تھے. مدینے سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو چند دنوں کے اصغر تھے, مگر دین کی حفاظت کا جب یہ قافلہ نکلا ہے تو اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے. سب سے کم سن مجاہد جس کے لیے امام نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے لال تیرے باپ کی بات یہ ظالم نہیں سمجھ رہے, اب تو اپنے بابا کی بات پہنچا دے. حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا کربلا کے میدان میں جب اصغر مسکرائے تھے اور پکڑائے ہوئے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھیری تھی. مگر یہ تیاری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 28 رجب کو قافلہ حسینی رخصت ہو گیا. حسین کی ایک بیمار بیٹی مصالح خدا کے تحت مدینے میں رکی. قافلہ جب چل پڑا تو ایک مرتبہ قافلے میں کسی نے آواز دی, رکو. کیوں؟ کہا حسین کی بیٹی ایک مرتبہ اور پھر سب سے مل کے رخصت کرنا چاہتی ہے. بی بی سغرا ایک ہماری بٹھایا گیا, ہماریوں کے نزدیک آئیں, ملاقات کر کے رخصت کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ رباب تک پہنچ گئیں. جناب رباب کی گود میں کم سن اصغر ہیں, چند دنوں کے اصغر. کہا اماں ایک بار اس بھیا کو بھی دے دیجیے, کلیجے سے لگا دو. آپ جانتے ہیں کہ ماں کے بعد جو سب سے زیادہ پالنے والی ہوتی ہے وہ بڑی بہن ہوتی ہے. کبھی کبھی ماں کو نہیں پالنا پڑتا, بڑی بہنیں اپنے بھائیوں کو اس طرح پالتی ہیں کہ ماں پیچھے رہ جاتی ہے, بہن آگے چلی جاتی ہے محبتوں میں, پالنے میں. کہا میرے بھیا کو چند دنوں کا بھائی ہے شاید, مگر کیسے اتنے دن بہن نے بھائی کے ساتھ کیسے گزارے تھے. لے کے کلیجے سے لگایا, پیار کیا, سینے سے لگائے, کھڑی رہی. جب تھوڑی دیر ہوئی تو بی بی نے جناب زینب نے کہا بیٹی اب اپنے بھیا کو اپنی ماں کو واپس کر دے, قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی تھی. روئیں گے آپ انشاءاللہ, دل کھول کے روئیں گے. کہا اماں لے لو بھیا کو, اگر آ جائے تمہاری گود میں واپس کر دوں گی. رباب نے ہاتھ آگے بڑھائے, آ جا میرے لال میری گود میں آ جا. چند دن کے اصغر ہیں مگر ماں کی گود میں جانے پہ تیار نہیں. پھوپھی نے ہاتھ آگے بڑھائے, قافلہ میں دیر ہو رہی, آ جا میری گود میں. پھوپھی کی گود میں جانے پہ تیار نہیں. چھوٹی بہن آ گئی ننھی سی, آ جا بھیا میری گود میں آ جا, مگر جانے پہ تیار نہیں. قافلہ رکا ہوا ہے, دیر ہوئی, حسین آئے. کہا رباب کی گود سے اصغر سغرا کی گود میں چلے گئے اور اب کسی کی گود میں آنے پہ تیار نہیں, اسی لیے دیر ہو رہی. حسین آگے بڑھے, سمجھ گئے میرا بچہ کیا چاہتا ہے. حسین نے کہا آ جا میرے لال میری گود میں آ جا, مگر باپ کی گود میں بھی اصغر آ جائیں تو نسلوں کو پیغام کیسے ملے گا. حسین کی گود میں بھی آنے پہ اصغر تیار نہیں. ایک مرتبہ حسین جھکے اور ننھے سے چند دنوں کے بچے کے کان میں کوئی بات کہی تو اصغر ہمک کے اپنے بابا کی گود میں آ گئے. باپ نے بیٹے سے کیا کہا, بیٹا ہمک کے باپ کی گود میں کب کیوں آیا؟ یہ تو پتا تب چلا جب اکبر کے جنازے کو بچوں کے سہارے حسین خیمے میں پہنچا کے میدان کربلا میں پہنچے اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. لاشیں شہداء تڑپی اور خیموں سے بیویوں کے گریے کی آواز اٹھی اور کانوں تک حسین کے پہنچی. در خیمہ پہ آئے, بہن زینب ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے, اس طرح بے چین ہو کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا تم نے جب سے صدا استغاثہ بلند کی ہے, اذکر شدت آتش کے باعث 4تھا دن ہے, نہ پانی ملا ہے نہ شیر مادر ملا ہے, جھولے میں رس کے عالم میں پڑے تھے, مگر
مگر کانوں میں آواز پہنچی، تڑپ کے جھولے سے گرایا۔ اب نہ ماں کی گود میں چین لیتے ہیں، نہ بہن کی، نہ پھوپھی کی۔ حسین سمجھ گئے مدینے میں جو وعدہ کیا تھا میرے لال نے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ زبان بے زبانی سے تڑپ کے کہہ رہا، حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا؟ میرے لال رک جاؤ اپنی بہن کے پاس، تم نے دل کی دھڑکن محسوس کی، اپنی بہن کی بے چینی محسوس کی، مگر کربلا میں جب تمہارا بابا بالکل اکیلا ہوگا تو اپنے باپ کی بات ظالموں تک کون پہنچائے گا؟ غطر نے ہمک کے باپ کی گود میں آ کے کہا تھا، بابا تلوار چلانے کے لائق نہ ہوں گا، نیزہ پھینک چلانے کے لائق نہ ہوں گا، تیر پھینکنے کے لائق نہ ہوں گا، لیکن اپنے سوکھے پپڑائے ہونٹوں کی کمان بنا کے خشک زبان کا وہ تیر چلاؤں گا کہ پورا لشکر زخمی ہو جائے۔ حسین سمجھ گئے وہ وقت آ گیا ہے، کہا لاؤ لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ کیسے کہیں کہ میں اسے مقتل میں لے جاؤں؟ کہا لاؤ، شاید اس پیاسے کم سن پر کسی کو رحم آ جائے، پانی پلا دے۔ ماں لے کے آئی، حسین کی گود میں دیا، گود میں لے کے حسین نکلے، در خیمہ پہ پہنچے تو رباب سر جھکائے کھڑی، زبان سے کچھ نہ کہا، بس ایک مرتبہ بچے کو دیکھا، پھر نگاہیں اٹھا کے اپنے سردار کے چہرے کو دیکھا، اور پھر رباب نے نگاہیں جھکا لی۔ زبان بے زبانی سے، آنکھوں کی زبان سے رباب کہہ رہی تھی، آقا صبح سے جو میدان کربلا میں گیا ہے آپ اس کی لاش لے کے آئے ہیں، آقا میرے بچے کی خیر ہو۔ حجرکم اللہ، ماں نے رخصت کر دیا، جاؤ میرے لال جاؤ۔ حسین آئے، پانی مانگا، ظالموں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، میں ان سے کہہ رہا ہوں مجھ سے دشمنی ہے تو نکالے دشمنی، یہ 6 مہینے کا بچہ اس نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر بعض روایات میں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ حسین نے کہا اگر تمہیں لگتا میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو لو میں بچے کو اس زمین پہ لٹا دیتا ہوں، خدا کے پانی پلا دو۔ تپتی ہوئی زمین پہ بچے کو لٹا دیا، مگر کسی ظالم کو رحم نہ آیا، گود میں اٹھایا، کہا بیٹا بس میں اپنی بات کہہ چکا، اب تم اپنے بابا کی بات اس لشکر تک پہنچا دو۔ علی اصغر نے پورے بدن کی طاقت سمیٹی، ہمک کے چہرہ لشکر یزید کے طرف کیا، سوکھے کملائے ہوئے چہرے کو رخ موڑ کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ زبان پھیری، پورا لشکر بے چین ہو کے رونے لگا، حالات بگڑنے لگے۔ ابن سعد نے آواز دی، ہرملا دیکھتا کیا ہے، اپنا کام کر۔ وہ تیر جو اگر اونٹ کے گلے پہ مار دیا جائے تو اسے ذبح کر دے، نہر کر دے۔ 3 پھلوں کا بھاری تیر سنسناتا ہوا چلا۔ اصغر نے محسوس کیا، ارے نہ میرے ہاتھ میں ڈھال ہے نہ تلوار، مگر بابا یہ رنگا سے سوکھا گلا تو ہے۔ علی کے لخت جگر علی نے ہمک کے گلا آگے کر دیا، 3 پھل کا تیر گلے کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ تیر کے زور سے اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ ہائے حسین کون سے امتحان دے۔ ارے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یہاں جب امتحان ہے ننھی سی لاش کو بھی سنبھالنا ہے، گلے سے تیر بھی نکالنا ہے، ایک قطرے خون زمین پہ نہیں گرنے دینا ہے۔ سارے امتحان دے دیے حسین نے، تیر نکالا، ذرا سے خون گلے سے نکلا، چلو میں لیا، چہرے میں ملا۔ ہائے میرے مولا کی مظلومیت ٹکرائی۔ چاہنے والوں کو ایسی موقع میں یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے تو حسین نے کہا تھا، شیعتی مائن شریف تم حرمہ مائن فذکرونی، آؤ سمیتم بے غریب نو شہید فندمونی، لیتاکم فی یوم عاشورا تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو مجھے دیکھتے میں اپنے پیاسے شیرخوار کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر ان ظالموں نے میرے بچے پہ رحم نہ کیا۔ ننھی سی لاش سنبھالی حسین نے،
دیکھیے گلی اصغر کا غلام گریا کر کے اس کیفیت کو اور بڑھا رہا ہے. ننھی سی لاش سنبھالی ہاتھوں پہ لے کے چلے. شاید رباب کا چہرہ سامنے آ گیا. آقا میرے بچے کی خیر, ہمارے عاشور آپ کریں گے. آپ کو یاد آیا روایت کہتی ہے کہ بھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے اور زبان میں کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ہمت بڑھاتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, جو الہی فیصلہ اس پر حسین راضی. دل کی طاقت سے بیٹی بد دعا آخری فکر سنو عزیزو. ہاں جھولا سنسان تھا. ہاں حسین نبی سے لاش کو لے کے چلے در خیمہ میں پہنچے. آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا, آگے لے جا. ارے ماں سے پہلے بھائی بہن دوڑتی ہوئی آ گئی. میرا بھیا پانی پی کے آ گیا. ماں بھی پیچھے پیچھے پہنچی. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. رباب نے وہ منظر دیکھا جو کوئی نہ دیکھے. من کا ڈھلا ہوا, گلا چھنا ہوا, کرتا خون میں ڈوبا ہوا. سیم کے قدم پیچھے ہٹی. ارے میرے لال, تیرے جیسے کمسن بھی کیا یوں ذبح کر دیے جاتے ہیں. حسین نے ایک امتحان اور دیا. پشت خیمہ پہ آئے ذوالفقار سے وہ کام لیا کہ ذوالفقار بھی روئی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. دامن کو جھاڑ کے سنسان خیمے میں جھولے سے رباب لپٹی ہے. ارے میرے بھیا, ارے میرے لال, مگر وہ جھولا بھی ماں سے چھین